پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے چنٹو نے مسٹر کیم کے سوال کا صحیح جواب دے کے چاند پہ جانے کی شرط جیت لی تھی۔ مسٹر کیم نے چھوٹی جادوگرنی کو چنٹو کے پاس بھیجا تاکہ وہ چنٹو کے اوپر خوب سا جادو کر سکے جس سے وہ ہوا سے بھی ہلکا ہو جائے اور اڑ کے چاند تک پہنچ سکے۔ چھوٹی جادوگرنی نے کہا کہ اس سے آگے تمام مراحل تم اپنی عقل سے طے کرو گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چنٹو ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ پرندوں کے ساتھ ساتھ بادلوں میں اڑ رہا تھا۔ اڑتے اڑتے چنٹو خلا میں جا پہنچا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ چاند پہ جانے کی اس کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد چنٹو کے سامنے تیز روشنی نظر آنا شروع ہو گئی۔ چنٹو گھبرا گیا۔ سفید بھوت نے چنٹو کو آگے نہ جانے دیا۔ چنٹو نے بار بار کوشش کی لیکن سفید بھوت اسے آگے نہیں جانے دے رہا تھا۔ سفید بھوت نے کہا، اگر تم میرے سوال کا صحیح جواب دو گے تو ہی آگے جا سکو گے، دوسری صورت میں تم کو زمین پر واپس پھینک دیا جائے گا۔ جلدی سے بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی کم نظر آئے گا۔ چنٹو سوچ میں پڑ گیا۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ اس کی بہن ہمیشہ اسے کہتی ہے، جلدی گھر چلو، اگر اندھیرا زیادہ ہو گیا تو نظر کم آئے گا۔ چنٹو نے جواب دیا، اندھیرا، کیونکہ اندھیرا جتنا زیادہ ہوگا نظر اتنا ہی کم آتا ہے۔ چنٹو کا جواب سن کے سفید بھوت نے اسے جانے کے لیے کہا۔ ادھر مسٹر کیم چنٹو کی ہر حرکت سے واقف تھے۔ وہ لیب سے وقتاً فوقتاً چنٹو کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد چنٹو لال روشنی میں جا پہنچا۔ وہاں چنٹو کی ملاقات ڈریکولا سے ہوئی۔ ڈریکولا نے کہا، اگر تم میرے سوالوں کا جواب دے پاؤ گے تو ٹھیک، ورنہ میری یہ چھوٹی مخلوق تمہارے خون کا ایک ایک قطرہ چوس جائیں گی۔ چنٹو نے کہا، میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ ڈریکولا نے کہا، ایسی کون سی چیز ہے جو چلتی بھی ہے اور وہ کہیں جاتی بھی نہیں؟ چنٹو سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس کو اچانک سے یاد آیا کہ سڑک ایسی چیز ہے جو چلتی بھی ہے اور کہیں جاتی بھی نہیں۔ چنٹو نے جواب دیا، سڑک، اور اس طرح سے وہ وہاں سے بھی آسانی سے گزر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چنٹو چاند کے بہت قریب جا پہنچا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک جھاڑو والی جادوگرنی سے ہوئی۔ جادوگرنی نے اس کو پاس بلایا اور کہا، اگر تم میرے سوال کا جواب دو گے تو ٹھیک، ورنہ ساری عمر میرے ساتھ چاند کی صفائی کرو گے۔ تو جلدی سے مجھے بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو بہت قیمتی بھی ہو اور اس کی کوئی قیمت بھی نہ ہو۔ چنٹو سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اچانک سے اس کو یاد آیا کہ ہر انسان کے سپنے اور سوچ اس کے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں اور اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی بظاہر۔ چنٹو کا جواب سن کے جادوگرنی بہت خوش ہوئی۔ اس نے چاند پہ جانے کے لیے چنٹو کو اجازت دے دی۔ چنٹو نے چھوٹی جادوگرنی کا شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ اسے چاند پہ خلاباز نظر آیا جو چنٹو کو دیکھ کے بہت ہی خوش ہوا۔ چنٹو نے بہت سی روشنیاں دیکھی۔ وہ ان روشنیوں کو دیکھ کے بہت خوش تھا کیونکہ اس نے اپنا خواب پورا کر لیا تھا۔ چنٹو نے چاند کی زمین دیکھی جو کہ خشک اور بنجر سی تھی۔ کچھ وقت چاند پہ گزارنے کے بعد چنٹو کو اپنی دونوں بہنوں کی یاد آئی۔ وہ چنکی اور منکی کو یاد کرنے لگا۔ اسے اپنا گھر اور ماما بابا بھی یاد آئے۔ اس نے جلدی سے پٹاری نکالی اور چھوٹی جادوگرنی کو بلایا۔ چھوٹی جادوگرنی نے اس کے اوپر ڈھیر سارا میجک کیا تاکہ وہ واپس جا سکے۔ ارے ارے، یہ چنٹو کے ساتھ کون ہے؟ چاند پہ واپسی پہ
چنٹو کے ساتھ ایک چھوٹا چنٹو بھی تھا۔ چنٹو کیسے اس کو چھپائے گا اور آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے پارٹ 3 دیکھنا مت بھولیے۔ جی تو بچوں، ہم نے دیکھا کہ اگر انسان کی لگن سچی ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔